ہن تواڈے سامنے ذاکری دنیا دا بہت بڑا نام کسے بھی تعارف دے محتاج نہیں، عالی جناب قبلہ علامہ علی حسنین نجفی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گے، اور جڑے مومنین باہر تواڈے گل تماس کیتی جاندی پنڈال اندر تشریف لے آؤ، انہاں دی آمد کرو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمانات کے قرآن، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، بواز بلند صلوات، علامہ علی حسنین نجفی صاحب، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ والصلاة والسلام علی یعصوب الدین صاحب السیف ذو الفقار وقائد الغر المحجلین وراجع الحق وشارع الحق ومبید الشرک حازم الاحزاب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، والصلاة والسلام على سیدۃ النساء العالمین اللہم صلی علی محمد بنت نبی الرحمت الرؤوف الرحیم الکریم، والصلاة والسلام على جمیع الانبیاء والمرسلین واوصیاء الرسل، والصلاة والسلام على قنادیل التوحید حجج اللہ الی الخلق طیبین الطاہرین المعصومین، والصلاة والسلام على منتخم آل اللہ بقیت اللہ حجت اللہ القائم صاحب العصر والزمان المہدی اللہم صلی اللہ۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی السورة الصافات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا، صلوات پڑھ دیجئے۔ ہیں متوجہ جناب، بات شروع کیجئے۔ خدا تمہیں سلامت رکھے۔ بس پہلا جملہ ہی طے کرے گا آپ کہاں تک سنیں گے، میں کہاں تک سناؤں گا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ایک لمحہ لگتا ہے، نہیں اور آسان کر دوں، سادہ کر دوں تاکہ جلدی بات پہنچ جائے اور ہم آگے بڑھ جائیں۔ اگر دل میں حسین نہ ہو، ایک لمحہ لگتا ہے انسان کو یزید بننے میں۔ ایک لمحہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا ایک لمحہ، بسم اللہ، یا علی، خدا سلامت رہے، خدا جیتے رہیں، خوش رہیے، سدا سلامت رہیے۔ خدا کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے نعرہ حیدری۔ یا علی،
یقین جانیے کوئی نیکی ایسی نہیں جو اس کی بارگاہ میں اتنا رتبہ رکھتی ہو کہ وہ اس انسان کو دیکھے، اپنے مخلوق کو دیکھے، اپنے عبد کو دیکھے، ماں سوائے اس ایک نعرے کے۔ جو ہی یہ نعرہ لگتا ہے ایک ہی وقت میں دو علی تمہاری طرف دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے نا؟ ایک ہی وقت میں دو علی تمہاری طرف نگاہ کرتے ہیں، ایک جسے تم نے پکارا ہے یا علی کہہ کے، ایک وہ جس نے اسے علی بنایا ہے۔ ایک ہی وقت میں دو علی نظر کرتے ہیں، پھر انسان کی حالت بدل جاتی ہے جب دو علیوں کی نگاہ پڑ جائے۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ اگر دل میں حسین نہ ہو ایک لمحہ لگتا، کیونکہ قلب میں دو ہی جگہیں ہیں، تیسری کوئی ہے ہی نہیں۔ یا دل میں حسین ہوگا یا دل میں یزید ہوگا۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے، خود دیکھ لو فطرتاً تجربہ کر کے، اگر دل میں حسین نہ ہو تو پھر انسان کون ہے؟ لیکن یاد رکھنا، اگر تم حسین کو مظلوم کہتے ہو نا تو پھر ظلم بھی نہ کرو، کیونکہ حسین پھر ظالم کے ساتھ نہیں ہے، وہ پھر مظلوم کے ساتھ تمہارے مقابلے میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ بس ظلم سے بچتے رہو، ظلم سے بچتے رہو۔ اور سب سے بڑا ظلم قرآن نے کیا کہا ہے؟ شرک عظیم۔ اور بادشاہوں سے پوچھا گیا مولا یہ شرک ظلم عظیم کیوں ہے؟ کہا سنو، اللہ کی ذات میں شرک ہے ہی نہیں، کیونکہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ جب ہم اس جیسے نہیں تو باقی کون ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ دنیا کا مسئلہ بڑا عجیب ہے، ان سے ایک علی کا وزن نہیں اٹھایا جاتا، اس نے 14 بنائے۔ سمجھ رہے کہا بسم اللہ بسم اللہ۔ ہاں میری تقریر سے تو قرآن ختم نہیں ہوگا، تمہارے ایک دفعہ علی کہنے سے کہ ہی قرآن ختم ہوں گے، تو اس لیے میں فوراً بات کو روک لیتا ہوں کہ پہلے قرآن ختم ہو لے۔ سمجھ رہے نا حضور سرکار؟ ہاں تو حسین وہ عبد، بس میں موضوع سے متصل ہو گیا، کہیں آ کے جا کے اس مختصر آیت کا ترجمہ بھی پیش کروں گا، لیکن اس وقت تو زحمتیں نہیں دینی اور مہمان بھی بہت ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو زہ نصیب تمہارے چہروں کی زیارت ہو جاتی ہے مجھے، میں گناہ بخشوانے تو کبھی مجلس میں آتا نہیں ہوں، کیونکہ مجلس میں یہ کوئی ہے ہی نہیں، جگہ ہی ایسی نہیں ہے کہ حسین کی مجلس گناہ بخشانے کی جگہ ہے کہ تم مجلس میں آؤ گے پھر کہو گے اللہ میں رو رہا ہوں، میں بکا کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دے، میرے گناہ بخش دے۔ نہیں جناب، مجلس میں آتا ہی وہی ہے جو بخشا ہوا ہو۔ اللہ اکبر، خدا سلامت۔ لہٰذا یہاں پھر کیوں آنا چاہیے؟ حسین کی مجلس میں اس لیے آؤ کہ پوری کائنات میں اللہ اور کہیں نہیں ملتا، یہاں ملتا ہے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ اس لیے اس بات پہ آیا کرو۔ میں عرض کرنے لگا ہوں، اگر اللہ کرے گا آسانی پیدا ہوگی صاحب العصر کی طرف سے، ٹھیک ہے نا، تو آپ کو پتہ ہے میں بادشاہوں کے نام نہیں لیتا، اس لیے نہیں کہ میں کوئی کسی خاص فرقے سے تعلق رکھتا ہوں یا کسی مکتبہ فکر سے، ایسا نہیں ہے، میں ایک تو امتی ہوں۔ دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں، کیا 1500 سال بعد انسان اتنا پاک ہو گیا ہے کہ وہ مصطفیٰ کی بیٹیوں کے نام لے سکے؟ تو مہربانی کیا کیجئے،
آپ بھی القاب اور اشاروں سے بات کو سمجھا کیا کیجئے، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں امید ہے آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی، کیونکہ عادی ہو گئے ہیں نا آپ بادشاہوں کے نام سننے کے، تو اس وقت تک آپ کو لطف نہیں آتا۔ بڑا درد ہے یہ اس بات میں بھی کہ جب تک مالکوں کے نام نہ لیے جائیں، نہیں، یہ عادت ذرا تبدیل کیجئے۔ سید تو لیں، ہمیں ان سے کیا باز پرس ہے، لیکن ہم امتی لوگ ہیں، ہم نوکر لوگ ہیں، ہمارا کام ڈیرے تک ہے، گھر تک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہماری جرت بھی اتنی ہی ہونی چاہیے جتنی ہماری اوقات ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے بڑھ کے آگے نہیں جانا چاہیے، یہ نمک حلالی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، حسین ایسا خدائی عبد ہے عبد، لیکن اب وہ بن چکا ہے خدائی عبد، یعنی اس کے بغیر اللہ نے خدائی کرنا پسند نہیں کی۔ ہائے ہائے ہائے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور حسین کی عبدیت نے توحید کو اپنے حصار میں لے لیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، عبدیت حسینی نے توحید کو اپنے حصار میں لے لیا ہے۔ توحید ہوتی ہے بھائی تین قسم کی، توحید افعالی، توحید ذات اور توحید صفاتی۔ اللہ اپنے افعال میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اپنی صفتوں میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ حسین ان تینوں توحیدوں کا محافظ ہے۔ سمجھ لینا۔ اچھا، اب یہاں تک آ گئے ہو نا، تو اب اگلی بات بھی جاتے جاتے سمجھ لو، اور وہ صرف یہ کہ بھائی دیکھو، ایک ہوتی ہے تلوار، ایک ہوتی ہے اس کی دھار۔ کسی تلوار کا اگر تعارف ہونا ہو تو وہ اس کی دھار ہے، وہ کون سے لوہے سے بنی ہے یہ کوئی نہیں سمجھتا، ہاں اس کی دھار کتنی تیز ہے، وہ چلتی کیسے ہے، یہ تعارف ہے۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے شخص اور ایک ہوتا ہے اس کی شخصیت۔ ہائے ہائے ہائے، سب اس سے زیادہ سادہ میں کر نہیں سکتا، معاف کر دینا۔ آسان ترین لہجے میں، آسان ترین مطالب، کیونکہ مطلب ہماری معرفت بڑھنی چاہیے۔ میری علمی دھاک کیا ہے، کیا پدی کا شوربہ ہے، اس کو چھوڑیں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک ہے تلوار اور اس کی دھار، تلوار کی پہچان ہے اس کی دھار۔ ایک ہے شخص اور ایک ہے اس کی شخصیت۔ شخص کچھ بھی اپنا تعارف نہیں کرا سکتا جب تک اس کی شخصیت ظاہر نہ ہو، یعنی شخص کے تعارف کے لیے ضروری ہے شخصیت۔ تو یوں سمجھ لو حسین شخص ہے، چھوٹی بی بی شخصیت ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، سمجھ لینا حیدری، ٹھیک ہے نا، سمجھ لینا۔ تم نے شخص سنا ہے، یعنی حسین بادشاہ سنا ہوا ہے، میں آج حسین کی شخصیت پہ بات کروں گا، اور مجھے الحمدللہ توقع بھی ہے کہ صبح سے لے کے شام تک کوئی اس موضوع پہ بولے گا بھی نہیں جس کے لیے ہم بیٹھے ہیں، اس شہزادی کو سمجھنے کے لیے جس کی زیارت میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکی یا امینت اللہ، اے اللہ کی امانت اٹھانے والی تجھ پر سلام ہو۔ تو کبھی تم نے سوچا کہ اس شہزادی نے ماں سوائے تماچے پڑھنے کے کبھی یہ بھی قوم کو بتایا ہوتا کہ اس نے آخر اللہ کی کون سی امانت اٹھائی تھی؟ بس بچوں اب مجھے بھی تو پڑھنے دو نا، تو جہاں نعرہ لگنا ہوگا خود بخود لگ جائے گا۔ تو آپ ذرا تھوڑا سا اس فلسفے کو سمجھیے۔ بھئی زیارت میں صرف انگلی کر کے ایسے پڑھنا ہوتا ہے، معنی نہیں دیکھنے ہوتے، معنی نہیں دیکھنے سر جناب۔ جیسے کمال ہو گیا سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اے میرے رسول تیرے رب کا اسم
برکت والا ہے اور جلال والا ہے اور اکرام والا ہے. تیرے رب کا اسم، رب نہیں، تیرے رب کا اسم صاحب جلال بھی ہے، صاحب کرم بھی ہے، صاحب برکت ہے. اور ہم انگلی اٹھا کے نجف کی طرف منہ کر کے بڑے سریلے انداز میں کہتے ہیں السلام علیکہ اسم اللہ الرضی، اے اللہ کے پسندیدہ نام تجھ پر سلام ہو. اور اگر میں کہہ دوں کہ بھائی یہ آیت علی کے بارے میں ہے، اے اللہ اکبر، تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. انگلی کر کے پڑھیں گے، سب پڑھیں گے اے اللہ کے اسم، پسندیدہ اسم علی کو کہیں گے. ہر زیارت میں یہی لکھا ہے. تو بھائی یہ انگلی کر کے پڑھنا جو ہے نا، اس انگلی کو کبھی یوں بھی کرو کہ عقل بھی کرو، کبھی یوں بھی کرو اس انگلی کو، تاکہ پتہ چلے میں جو زبان سے کہہ رہا ہوں میرے دل میں بھی ہے کہ نہیں ہے. سمجھ رہے؟ ہر بات میں رٹا کوئی ضروری ہے؟ میں بس زبانی یاد کر کے پڑھا دوں؟ نہیں بیٹا، ایسا نہیں ہے. آپ جب ایسے انگلی کرتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ ہم نے یوم الست بھی گواہی دی تھی اسی بات کی. تو حسین کی شخصیت پہ گفتگو ہے. بظاہر جب وہ دنیا میں آئی، بظاہر وہ بھی کسی جبر، تقدیر اور تدبیر کے تحت نہیں آئی. خود اس کے نور نے جب محسوس کیا کہ اہل بیت کو میری ضرورت ہے، وہ چلی آئی. سمجھ رہے نا؟ ہاں، وہ مدد کرنے والے باپ کی بیٹی ہے، ہائے ہائے ہائے، جس نے توحید کی مدد کی ہے. میں نہیں پڑھوں گا کہ تہجد میں حسین مانگا کرتے تھے کہ ایک بیٹی عطا فرما. یہ آپ کو آتا ہے، اسے میں نے اب کیا پڑھنا ہے؟ جمود فکر سے نکلیے اور ان ہستیوں کو پہچاننے کی کوشش کیجئے. ان کے ظلم اپنی جگہ پہ جو ان پر ہوئے، ہم ان ظلموں پہ نہیں روتے، ان کی عظمت پہ روتے ہیں. کبھی بھی ذہن میں یہ نہ رونا کہ تماچا لگا، نہیں، عظمت پہ رونا کہ جو توحید بچانے آئی تھی اسے کیوں توحید پرست مار رہے تھے. فکر کو تبدیل کیجیے. بس گوشے ہیں کچھ بیان کرنے، جلدی جلدی مجھے. آ گئی حسین کا سکون بن کے، سکون توحید کا سکون بن کے آ گئی. محافظ توحید کی بیٹی آ گئی. اب آئی جب، اب دل اگر تھوڑے ہیں تو میں نہیں بیان کرتا، اور اگر سننے کے لائق ہو تو ان کا ذکر ہی ہدیہ کرنے کے لیے ہے. جب آئے تو حسین نے اٹھا کر سینے سے بیٹی کو لگایا. بہنوں نے پوچھا حسین شہزادی بڑی نازک ہے اور تم اسے سینے میں بھیج رہے ہو؟ فرمایا اپنا علم اسے دے رہا ہوں، اس کا علم لے رہا ہوں. ہائے 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 ہائے. تو پتہ چلا عالمہ بھی ہے. ہائے ہائے ہائے. تو اس کے علم پہ بھی گفتگو کرو کہ یہ علم کتنا رکھتی ہے، اس شہزادی کا علم کیا ہے. کروں گا بھی میں بات، پڑھوں گا میں علم سیدہ. نہیں، حسین جیسے قرآن کی سورہ کوثر. ہائے 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 ہائے. سرکار سمجھ رہے ہو نا؟ کوئی مشکل تو نہیں آ رہی؟ میں دعائیں کروں تمہارے لیے، خدا کے لیے. یقین جانیے میں آپ کے جوتے اٹھانے کے بھی لائق نہیں ہوں، لیکن توجہ فرمائیے. پہلی جہت
علم سیدہ جس پہ ابھی مجھے اپنے تھوڑے سے وقت میں گفتگو آپ تک پہنچانی ہے. علم سیدہ حسین جیسے قرآن کی سورہ کوثر کا علم. ہائے ہائے سمجھ رہے نا حضور, سورہ کوثر. دوسری جہت, ساتھ ساتھ سنتے جاؤ, ساتھ ساتھ سنتے جاؤ. دوسرا جملہ حسین نے کہا, دوسرا جملہ حسین نے, اللہ اکبر. حسین نے اس شہزادی کے قدموں کی طرف دیکھا, آتے ہی اس دنیا میں حسین بادشاہ نے نظر کی اپنی بیٹی کے قدموں کی طرف, قدموں کی طرف نظر, اور حسین جیسا ولی کہہ رہا ہے سبحان اللہ. ہائے ہائے. شہزادیوں نے پوچھا اے ابن رسول, تشبیہ تحیر کی وجہ, حیران ہو کے تسبیح کی, سبحان اللہ. تحیر کی تسبیح ہے, حیرت کی, انوکھی چیز دیکھ لی, کوئی بڑی چیز دیکھ لی ہے, انہونی. حسین نے چہرہ دیکھ کے نہیں کہا سبحان اللہ, پیر دیکھ کے تحیر کیا سبحان اللہ. آل رسول نے پوچھا یا ابن رسول, تسبیح جاری کرنے کا کچھ خاص موقع؟ کہا ہاں, اس کے قدم میں نے دیکھے, اگر یہ نہیں چلیں گے توحید نہیں بچے گی. اللہ اکبر. سمجھ رہے ہو, سمجھ رہے سرکار, میں اپنی قوم کی اور کیا نوکری کر سکتا ہوں؟ چل چلاؤ ہے, میں اپنے بچوں تک یہی فکر دے سکتا ہوں نا, اور اپنے دوستوں کے آگے, بڑوں کے آگے, بھائیوں کے آگے بات ہی رکھ سکتا ہوں نا کہ یار اب تھوڑا سا ادھر بھی سوچو. یہ معمولی ہستیاں نہیں ہیں کہ ہم ان کے مصائب پہ رو کے چپ کر جائیں. آئیں قبلہ, آئیں آپ تو نعمت ہیں جناب, آئیں تشریف لائیں. پیچھے کہاں جا رہے ہیں آپ؟ آئیں صلوات پڑھیے گا. سرکار آئے تشریف لائیں. میں کچھ گفتگو کا جناب رخ. اللہم صلی اللہ. سرکار تو پہلی جہت پتہ چل گئی کہ علم سیدہ, میں ابھی پڑھوں گا علم سیدہ. دوسرا پتہ چل گیا کہ اس کے قدم اتنے مقدس ہیں کہ حسین نے جو اپنی عبدیت کا حصار بنایا تھا نا توحید کے ارد گرد, کہ توحید کو کوئی انسان اپنی کم علمی کی وجہ سے نقصان نہ پہنچائے, وہ حصار اسی کے قدموں سے بنا ہے. ہائے 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 ہائے. تو پڑھوں گا ان کے قدم بھی کہ اس کے قدم کتنے مقدس ہیں, قدم کتنے مقدس ہیں. یقین جانے یہ قدموں کی فضیلت میں اپنے نانا, اپنے جد رسول اللہ کی طرح ہے. جیسے وہ جھکے تھے معراج میں کہ نالین اتاروں, اور اللہ نے کہا کیوں اتار رہے ہو میرے نبی, چلے آؤ, کیا نہیں چاہتے کہ میرا عرش تیرے قدموں کو چومے؟ اسی طرح اس کے قدموں کو دیکھ کے آل رسول نے سبحان اللہ کہا. آئیے حضور, آئیے تشریف رکھیے, تسلسل رکھیے. ٹھیک ہے, وہ مجلس کا ماحول ایسا کہ آ جا رہے لوگ تو مداخلت ہو رہی ہے, لیکن تسلسل رکھیے, بڑھتے جائیے, کیونکہ مجھے شخصیت تک جانا ہے. شخصیت تک جائے. ابھی علم کی بات ہوگی, یہ گھرانہ ہی علم کا ہے. آل باب علم, آل مدینۃ العلم. تو جو شہر علم کی آل ہو, اس کا ذکر اگر علم سے نہیں ہوگا تو کس سے ہوگا؟ اور ہم ان کا علم نہیں سنیں گے تو اور کیا سنیں گے, کیا سنیں گے؟ اچھا تمہارا انتظار ختم کروں تو ایک جملہ میں کہتا ہوں, کیونکہ آج موضوع تو صرف علم سیدہ ہی رکھنا چاہیے تھا اور اسی پہ میں گھنٹہ بولتا, لیکن نہیں, سال بعد یہ موقع آتا ہے آپ سے ملنے کا, یا 15 رجب میں آتا ہوں, 14 یا 15 کو آتا ہوں. تو
اس وقت موضوعات بدل جاتے ہیں تو بیچ میں ہی رہ جاتی ہے، زندگی کا کیا پتہ ہے؟ تو جو تمہاری خدمت میں پیش کر سکتا ہوں وہ تو کروں نا۔ شہزادی کچھ نہیں، شہزادی نے زمین و آسمان کو کوئی 2-1 سال عزت بخشی ہوگی کہ حسین کی گود میں بیٹھی ہیں، اچانک وجہ اللہ کی طرف دیکھا، وجہ اللہ کی طرف دیکھا شہزادی نے، اور بابا سے عرض کرنے لگی، بابا اگر میں آپ کے چہرے کو چھو لوں تو اس کا اجر کتنا ہے؟ میں محبت سے تیرے چہرے کو اگر چھو لوں، مس کر لوں، بابا اس کا اللہ کے ہاں اجر کتنا ہے؟ اجر کتنا ہے؟ سرکار نے سینے سے لگایا اور کہا، بیٹی یہ تو میں تمہیں ابھی نہیں بتاؤں گا کہ میرے چہرے کا لمس اجر کیا رکھتا ہے، البتہ تیرے بابے پہ سجدہ واجب ہو گیا ہے کہ تو نے اسے چھوا ہے۔ ہائے 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 ہائے، میں کیا عرض کروں؟ یہ کہہ کے بیٹی کو ہٹایا اور حسین سجدے میں چلے گئے، سجدے میں چلے گئے، اور جانتے کیا کہا؟ اے اللہ تیرا حسین کتنا شکر ادا کرے کہ تو نے حسین کی گود میں اپنا راز ازلی نازل کر دیا۔ ہائے 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 ہائے، سمجھ رہے ہو نا؟ سر اللہ الازلی، تو نے میری جھولی میں ازلی راز اپنا راز، اللہ اکبر، اور کا سر المستودع۔ حسین نے دوسرا جملہ دیا ہمیں کہ میری بیٹی کے اندر، اس کی وجود بشری میں اللہ نے اپنی توحید کے راز مجھے ارسال کیے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ورنہ کیوں کہتے ہو السلام علیکی یا امینت اللہ، اے اللہ کی امانت دار۔ اللہ کی کچھ امانتیں ہیں بی بی کے پاس جنہیں جاننا از حد ضروری ہے۔ اب حسین نے آ کے بیٹی کو پیار کیا، سجدہ کیا، اچانک شہزادی نے کہا، بابا اجازت ہو تو میں بتاؤں کہ تیرے چہرے کو چھونے اور محبت سے دیکھنے کا اجر کیا ہے؟ اجر کیا ہے؟ 2 سال کی بظاہر ہے شہزادی اور حجت خدا سے بات کر رہی ہیں۔ ہائے 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 ہائے، علم کا اندازہ کرو، حجت خدا سے، نائب خدا سے، خلیفۃ الرحمن سے، عبد سے، جس پر عبدیت کی انتہا ہے۔ ان کی عبدیت وہ سرحد ہے جس کے ساتھ ربوبیت جڑی ہوئی ہے۔ ہائے ہائے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ان کی عبدیت کی حدیں اس کی ربوبیت سے جڑی ہیں، اس سے۔ اللہ اکبر، طاقت تو دیکھیے اس بی بی کی۔ اس وقت کی حجت سے شہزادی مخاطب ہیں اور کہہ رہی، بابا میں بتاؤں کہ کیا اجر ہے اور کیا اہمیت ہے؟ کہا بابا پہلی بات، حسین مسکرا دیے، کہا ہاں بیٹی، یقین جانیے اگر روایت کے لفظ پڑھ دوں تو حسین نے کہا لبیک۔ ہائے ہائے ہائے، حاضر ہوں میں بیٹی، حاضر، تو بتا تو صحیح، میں حاضر ہوں۔ ایک سلوات پڑھ لیجئے تاکہ یہ لوگ آسانی سے کوئی کام دندہ ہو سکتا۔ بھئی اب کسی اور نے بھی اٹھنا ہے تو 15-20 منٹ مجھے دے دیں، اب کسی اور نے بھی کام دندے، کھانا وانا یہ بیچ میں چل رہا ہے نا سب، تو جناب پڑھوں یا کسی اور کو؟ ٹھیک ہے جا، بسم اللہ، خیریت۔ مجھے الجھن کوئی نہیں، آسانی پیدا کرنی چاہیے، بادشاہوں کے ذکر میں تنگ دل نہیں ہونا چاہیے،
کوئی ضرورت ہو سکتی ہے، واش روم آ سکتا ہے، کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے، تو تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، موقع دینا چاہیے کہ جی آپ گزر جائیں، ٹھیک ہے؟ یہ اخلاقیات مجلس ہیں، انہیں مد نظر رکھا کیجیے۔ ٹھیک ہے، تکلیف ضرور ہوتی ہے کہ بھئی بات رک جاتی ہے، لیکن شرعی مسئلہ ہے، جی تکلف ہوتا ہے نا، آخر انسان ہے، تو سہولت پیدا کیا کیجیے، ناراض ہونے والی کوئی بات نہیں۔ تو شہزادی نے کہا 2 جز ہیں بابا آپ کی فضیلت کے، آپ کے چہرے کی طرف دیکھنے کا جز یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا تھا نا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، وہ جس کا چہرہ دیکھنا عبادت تھا، ہے، رہے گا، وہ تجھے اٹھا کر اپنی آنکھوں کے سامنے کر کے کہتا تھا اے علی کی عبادت۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، علم سیدہ سرکار حضور، بسم اللہ، سرکار ہے اجازت، بسم اللہ۔ کہا جو اللہ کی، جس کے چہرے کی زیارت اللہ کی عبادت تھی، وہ تجھے کہتا تھا کہ اے علی کی عبادت، تو پہلا جز تو بابا آپ کے چہرے کا یہ ہے، اور جو میں نے ہاتھ لگا کے آپ کے چہرے کی زیارت کی تو بابا مجھے 2 فضیلتیں ملی۔ کہا آپ کے چہرے کو چھونے سے مجھے 2 فضیلتیں ملی۔ حسین بولے شہزادی کیا ملا؟ کیا ملا؟ مسکرا دیا حسین۔ شہزادی نے کہا بابا 2 چیزیں ملی مجھے، ایک تو میں نے تجھے چھوا تو میں نے توحید کو محسوس کیا۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے نا حضور؟ صفت خدا توحید اللہ نہیں ہے، توحید اللہ کی صفت ہے۔ اگر توحید اللہ ہے تو پھر الحمدللہ بہت سارے کافر ہو چکے ہیں۔ حج کے موقع پہ سب نے کہا 20 لاکھ 25 لاکھ فرزندان توحید نے حج کیا۔ توحید کے بیٹوں نے حج کیا نہیں۔ اور یہ اگر توحید اللہ ہے تو پھر یہ اصول دین میں باقی 4 شریکوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ سمجھ رہے نا حضور؟ اللہ نہیں ہے توحید، اللہ کی صرف ایک صفت ہے توحید، جسے انسانوں پر ظاہر کیا گیا ہے۔ باقی اس کی صفات جنہوں نے کہا ہے نا نحنو صفات اللہ، ہم ہی اللہ کی صفتیں ہیں، ہم ہی اللہ کے اسم ہیں، باقی سب انہی کو پتا ہے۔ انسان پہ صرف توحید کا اظہار ہوا، کہا لمس توحید محسوس کیا۔ بیٹی اور کیا ہوا؟ اور کیا اجر ملا؟ کہا بابا اس پر میں حمد کرتی ہوں اللہ کی جس نے مجھے آپ کی شخصیت بنایا۔ ہائے ہائے سمجھ رہے ہیں نا؟ ہائے ہائے ہائے، حسین کی بیٹی، حسین جیسے قرآن کی سورہ کوثر کا علم، سمجھ رہے ہو نا جی؟ بغیر نام کے سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں تو کیا مسئلہ ہے؟ پھر نام لینا کوئی ضروری ہے کیا؟ ہاں تو سمجھ آ رہی ہے بڑی اچھی طرح سے۔ او شہزادی شخصیت ہے حسین کی، اور امینت اللہ ہے، اللہ کی امانت دار ہے۔ تو آئیے اس امانت کو ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ نے حسین کی بیٹی کو کیا امانت اٹھائی تھی، کیا بی بی کے کندھوں پہ وزن رکھا تھا۔ یقین جانے 2 ہستیوں نے عصر عاشور میں حسین کو حسینیت میں ڈھالا۔
مجال نہیں تھی حسین میں تغیر واقع ہو. حسین حسین ہی ہے، لیکن دو ہستیوں نے اسے حسینیت میں ڈھالا، کیونکہ حسین شہادت عظمیٰ کو عزت دینے کے بعد انسان کی اوقات سے بہت بلند تھے. اب انسانوں تک اس کا فیض پہنچانا تھا، تو دو ہستیوں نے حسین کو حسینیت میں ڈھالا، ایک نے چل کر ایک نے بول کر. ہائے ہائے، اس چھوٹی شہزادی نے چل کر، عالیہ بی بی نے گفتگو کر کے. ہاں عجیب حرمت ہے عالیہ بی بی کی. ان کے بابا کو آسمان سے ایک ذوالفقار اتری تھی، اللہ نے عالیہ کے ہر لفظ کو ذوالفقار کر دیا. اللہ، اسی طرح اس شہزادی کا چلنا معجب بنا حسین کو حسینیت میں ڈھالنے کا. اتنی مہربان ہے کہ اس نے انسانیت کو حسینیت سے نوازا. اور اگر تمہارے پاس حسینیت نہ ہوتی تو انسان اپنی انسانیت کو خود کھا جاتا. اب ہر ظلم کے سامنے حسین آ جاتا ہے. سینے پہ کیوں سلاتا تھا؟ صرف شفقت پدری. معاف کیجئے، یہ آل اللہ ہیں. ہاں، یہ اس کی توحید کے لیے اترے ہیں، یہ جذبات کے لیے نہیں اترے. یہ خاندان جذبات نہیں ہے، خاندان وحی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ حسین اس لیے سینے پہ نہیں سلاتے تھے کہ بڑی بیٹی بڑی پیاری ہے، بڑا سکون ہے اس بیٹی کے سینے پہ لٹانے کا. ہماری سطحی علمی حیثیت تو یہ ہو سکتی ہے کہ ہم یہ سوچیں اور کہیں ثواب ملے گا، لیکن راز نہیں ملے گا. کیوں سلاتے تھے؟ حسین حجت ہے اور اس کے قلب میں خون نہیں دوڑتا، اسم العظم 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 چلتا ہے. اور حسین اپنے سینے پہ اپنی بیٹی کو لٹا کر اسم العظم 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 کی تجلیاں منتقل کرتے تھے. آئے آئے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی لیے خدا کو جس کی جتنی ضرورت تھی اسے اتنی دیر تک زمین پر رکھا. یہ شہزادی خدا کی بہت بڑی ضرورت تھی، اسے رکھا، اسے رکھا. کمال ہے. اس کی ہستی کو سمجھنا ناممکنات میں سے ہے، ناممکنات میں سے. جب 2 سال کی ہوئی تو اہل مدینہ اپنی اپاہج بچیوں کو سیدہ سے کھیلنے بھیجتے تھے، اور جب وہ آتی تو بیٹھ جاتی اور شہزادی کہتی اٹھو آؤ میرے پاس. وہ اپاہج بچیاں ٹھیک ہو کے بھاگتی ہوئی بی بی کے پاس پہنچتی. اللہ اکبر. ہم نے جانا جو نہیں، تماچے یاد رکھے، لیکن یہ ہستی زمین پر آئی کیوں؟ کیا مقاصد تھے اس کے؟ آئندہ آپ نے فکر کرنی ہے. علم سیدہ، آفعال سیدہ، شخصیت حسینی میں بی بی کا کردار اور توحید کی شدت کی ضرورت. صرف تماچوں تک نہیں رہنا. یہ جو چاہتی کیا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن حق کبھی طاغوت کے آگے نہیں جھکتا. اس لیے باکمال ہستی، باکمال ہستی ہے جناب. گھر میں کوئی چلنے نہیں دیتا تھا. جو ہی بی بی چلنے کی کوشش کرتی
اہل بیت کا کوئی نہ کوئی فرد اٹھا لیتا تھا، نیچے چلنے نہیں دیتے تھے، بلکہ بعض کتب میں نے دیکھا کہ شہزادی کے اہل بیت کے گھرانے میں سب سے زیادہ بوسے پیروں کے لیے جاتے تھے۔ کیا عزت تھی اس گھرانے میں اس کی، بس تمہارے گریے کی آواز آ گئی تو میں ادھر منتقل ہو گیا۔ سب سے زیادہ کس کے گھر جاتی تھی؟ اپنے چچا عباس کے گھر۔ خود خواہش کرتے تھے۔ یقین جانیے علی اکبر بھائی سے اتنا پیار کہ علی اکبر جب شہزادی کا سر کا بوسہ لینے کے لیے جھکتے تو یہ روک دیا کرتی تھی، کہتی تھی علی اکبر آپ شبیہ رسول ہیں اور رسول جھکتا نہیں ہے۔ عارف اتنی عارف تھی، اکبر کو جھکنے نہیں دیتی تھی۔ ہاں صد افسوس کہ کربلا کے میدان میں جب اکبر زین پہ جھکے تو بابا سے کہنے لگی بابا یہ امت تو کلمہ نہیں پڑھتی تھی۔ ہاں پڑھتی تھی بیٹا، کہا پھر شبیہ رسول جھک کیوں گیا؟ ایسی عارفہ تھی۔ اور جب عباس بادشاہ کی جاتی تو فوراً خواہش کرتی چچا میں آپ کی گود میں بیٹھوں گی، چچا میں آپ کی گود میں بیٹھوں گی۔ جب گود میں بیٹھ جاتی تو پھر چچا سے مکالمہ ہوتا، اور جب پیاس لگتی تو کہتی چچا صرف آپ ہی مجھے پانی پلائے، صرف آپ ہی مجھے پانی پلائیں۔ یقین جانیے عباس بادشاہ اٹھتے، کاسائے آپ بھرتے، اپنے ہاتھ سے بی بی کو پانی پلاتے، جو پانی لبوں سے گرتا عباس ایسے ہاتھوں پہ لیتے اور پھر اپنے چہرے پہ ملتے تھے۔ شہزادیوں نے ایک دن پوچھا عباس بہت پیار کرتے ہو اپنی بیٹی سے، اس کا پانی گرنے نہیں دیتے؟ رونے لگے عباس، کہنے لگے بس یہی تو چہرے پہ لگاتا ہوں تاکہ رسول کی بیٹی کا جب سامنا ہو تو کہوں گا مالکن معاف کر دیجئے گا، تیری بیٹی کو پانی نہیں پلا سکا میں۔ کمال ہے، چچا سے باتیں کرنی، کبھی چچا سے پوچھنا۔ ایک دن پوچھ بیٹھی چچا یہ پیاس کیا ہوتی ہے؟ یہ پیاس کیا ہوتی ہے؟ یقین جانیے عباس نے ایک طویل مکالمہ، عجب مکالمہ، ہائے 4 جہتیں تھی اس مکالمے کی۔ پتہ نہیں میں نے کہیں اور بھی شرف حاصل کیا اس مکالمے کو پڑھنے کا، ہریاں والا میں، لیکن وہ ایک جملہ تھا، یاد ہوگا آپ کو، وہ ایک جملہ تھا۔ اب دوسرا جملہ سنیے جنہوں نے وہ سماعت کیا ہوا ہے۔ بادشاہ سے پوچھا چچا یہ پیاس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عباس نے شہزادی کی طرف غور سے دیکھا، بی بی نے کہا چچا بتائیے نا پیاس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عباس نے دھیرے سے کان کے پاس آ کے سرگوشی کی، کہا بیٹی تیرے چچا عباس کا بکھر جانا۔ کیا پیاس کا بیٹی مطلب ہوتا ہے تیرے چچا کا بکھر جانا؟ شہزادی نے سنا، کہا چچا کیا کہا؟ کہا بیٹی تیرے چچا کا بکھر جانا، یہ مطلب ہے پیاس کا۔ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، کہا چچا مجھے میرے گھر پہنچائیے، مجھے میرے گھر پہنچائیے۔ جو ہی گھر پہنچی
ماں سے کہنے لگی بابا کو بلوائیے، بابا کو بلوائیے۔ اتنا زور لگایا کہ شہزادی کے زور پر حسین کو اٹھ کے آنا پڑا، سینے سے لگا کے کہا اے حسین کا چین، کیا ہوا بیٹی؟ حسین کی زندگی میں اضطراب۔ بیٹی کیا ہوا؟ کہا بابا میں نے چچا سے پوچھا تھا پیاس کا معنی کیا ہے، چچا نے کہا تیرے چچا کا بکھر جانا۔ بابا اگر چچا بکھر گیا تو پھر میں کہہ رہی ہوں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ میری یتیمی کی داستان ہے۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ۔